آئنسٹائن ایک ذہین اور غیر معمولی ذہانت کا مالک سائنسدان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگ آئنسٹائن کے دماغ کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے جو اسے غیر معمولی بناتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا دماغ چوری کر لیا گیا۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں ایک سیکولر یہودی خاندان میں پیدا ہوا، جبکہ اس کی موت 18 اپریل 1955 کو امریکی ریاست نیو جرسی میں ہوئی، جہاں وہ 1933 میں گیا۔ موت سے قبل آئنسٹائن نے اپنے جسم پر تحقیق سے منع کر دیا تھا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو مختلف جگہوں میں خاموشی سے فضا میں اڑا دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آئنسٹائن کو اپنے جسم کے کسی عضو کے بارے میں کسی عیب کا علم تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے جسم کو محفوظ نہ کر دیا جائے اور لوگ اسے دیوتا کی طرح پوجنا نہ شروع کر دیں۔ لیکن جب 1955 میں پرنسٹن ہاسپٹل میں، جہاں آئنسٹائن زیر علاج تھا، کی موت ہوئی تو اس وقت وہاں ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹر ہاروی کو آئنسٹائن کی لاش کے معائنے کے لیے کہا گیا۔ اس نے آئنسٹائن کی وصیت کے برعکس اور آئنسٹائن کے خاندان سے اجازت کے بغیر ہی اس کا سر کھولا اور اس میں سے اپنے عہد کے سب سے بڑے اور نوبل انعام یافتہ سائنسدان کا دماغ چوری کر لیا۔ جب آئنسٹائن کے دماغ کی چوری کی خبر عام ہوئی تو ڈاکٹر ہاروی کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تاہم ڈاکٹر نے آئنسٹائن کے بیٹے ہینس البرٹ سے درخواست کی کہ اسے معاف کر دے کہ اس نے اس کے والد کا دماغ چوری کیا۔ آئنسٹائن کی آنکھیں بھی نکال لی گئیں جو اس کی آنکھوں کے ڈاکٹر ہنری ابراہم کو ملیں، اور آج تک یہ آنکھیں نیو یارک میں کہیں محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کے بیٹے سے کہا کہ دراصل وہ آئنسٹائن کے غیر معمولی دماغ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو آئنسٹائن کے غیر معمولی دماغ کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں، جو یقیناً اس کی زندگی میں ممکن نہ تھیں۔ اگرچہ کہ ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے کٹے ہوئے ٹکڑوں میں سے ڈاکٹر زمیرمین سمیت دیگر سائنسدانوں کو ریسرچ کے لیے دے دیے، تاہم باقی ٹکڑے اس نے اپنے لیے ریسرچ کے لیے رکھ لیے۔ بعد میں بعض ڈاکٹرز کی جانب سے آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے مانگے بھی گئے تاکہ مزید ریسرچ کی جا سکے، تو ہاروے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ابھی اس کو ان کے نمونوں کی ریسرچ پر 1 سال درکار ہے۔ آئندہ 30 سال تک ہاروے آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑوں کے ہمراہ میڈ ویسٹ کے علاقوں میں سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ آئنسٹائن کے دماغ کی چوری سے متعلق خبریں بھی مقامی اخبار میں شائع ہوئیں اور اس خبر نے عوامی توجہ حاصل کی۔ تاہم 1988 میں جب ہاروے نے اپنا میڈیکل لائسنس منسوخ کروا دیا تو پھر اس نے پرنسٹن کا دورہ کیا اور پھر اس نے آئنسٹائن کی پوتی سے بھی ملاقات کی، اور تھامس ہاروے کی موت 2007 میں واقع ہوئی۔ تاہم اس سے قبل ہی وہ آئنسٹائن کا دماغ پرنسٹن ہاسپٹل کو ہی عطیہ کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر عوام کی دلچسپی اس میں بڑھی، جس کے بعد بعض ریسرچرز جن کو تھامس کی جانب سے آئنسٹائن کے دماغ کے بعض چھوٹے ٹکڑے بھیجے گئے تھے، ان نے بھی وہ ٹکڑے یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور پرنسٹن کو واپس بھجوا دیے۔ امیوٹر میوزیم آف فلاڈیلفیا وہ جگہ ہے جہاں پر آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑوں کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ دوستو، آئنسٹائن کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اسی وجہ سے بہت سی خفیہ طاقتوں کی نظر اس پر تھی۔ لوگ آئنسٹائن کے دماغ کی چوری کے پیچھے بھی انہی طاقتوں کا ہاتھ سمجھتے ہیں۔ 1932 میں جب اس وقت تک آئنسٹائن نے امریکہ کی شہریت اختیار نہیں کی تھی، امریکی ایجنسیوں نے اس کے خلاف ایک فائل تیار کر رکھی تھی۔ اس فائل میں اس کی موت تک 1124 صفحات اس سے متعلق تحقیقات اور شکوک و شبہات پر مبنی تھے، جو یقیناً اس کی موت کے ساتھ ہی بند ہو گئی۔ یاد رہے کہ آئنسٹائن کے بارے میں ایجنسیوں کا ماننا تھا کہ وہ کمیونسٹ نظریات کا حامل ہے جو امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کبھی یہ مہمہ بھی حل ہو کہ ڈاکٹر ہاروی بھی امریکی ایجنسیوں کا ایجنٹ تھا جو آئنسٹائن کے دماغ کو حاصل کر کے کچھ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کل کلہ دنیا کے کسی بڑے ملک میں تمام بڑے لوگوں کے دماغ شیشے کے مرتبانوں میں پڑے مل جائیں۔ عین ممکن ہے کہ اسامہ بن لادن کا دماغ بھی کسی امریکی لیبارٹری کی زینت بنا ہوا ہو اور امریکی سائنسدان اس کے دماغ سے دہشت گردی پیدا کرنے والے خلیات کی کھوج لگانے کی کوشش میں مگن ہوں، اور حیرت کی بات یہ ہوگی کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔